بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر میں اس مہینے میں ٹارگٹ کلنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں ایک بے گناہ ارشاد نامی شخص کو قتل کر دیا گیا۔ ملزمان کا منصوبہ یہ تھا کہ نامعلوم ملزمان کا نام دے کے اس قتل کو پردہ پوشی میں ڈال دیا جائے۔ ایس ایس پی کی نگرانی میں بڑی باریک بینی کے ساتھ یہ انویسٹیگیشن ہوئی جس میں ایس پی صدر نے اور متعلقہ ایس ایچ او اور اس کی ٹیم نے تمام کریکٹرز کو نہ صرف ان ارتھ کیا ہے، ان کی گرفتاری کی ہے اور ان کے رولز کا تعین کیا ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے، ارشاد جو مقتول ہے اس کا بھائی سجاد سعودی عرب میں شوکت خان کے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔ شوکت خان اس کا پارٹنر تھا۔ جو سجاد ہے وہ اپنے حصے کے پیسے اپنے بھائی ارشاد کو بیچتا تھا جس سے اس نے زمین خریدی۔ جو سجاد پارٹنر تھا شوکت خان کا، اس کی الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو شوکت خان کلیم کرتا کہ جو زمین آپ نے خریدی ہے یہ سجاد کی نہیں ہے، اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ اس پہ تنازعہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مقتول کا بھائی سجاد تھا، اس کا ایک ڈرائیور تھا منیر احمد، اس کو شک تھا کہ ارشاد جو مقتول ہے اس نے اپنی بیوی کو زہر دے کے قتل کیا ہے، وہ منیر کی بہن لگتی تھی۔ اس طرح سے یہ دو علیحدہ علیحدہ سے کاز آف رنجش کہہ لیں کہ سامنے آئی ہیں۔ ان دونوں نے مل کے شوکت خان نے ایک اسیسن جو ہے وہ ہائر کیا، 12 لاکھ روپے اس کو دیے اور یہ کہا گیا کہ اتنی ہی رقم جب ایگزیکیوٹ ہو جائے گا قتل مرڈر اس کے بعد ادا کریں گے۔ یہ ایسا قتل تھا جو نہ سالو ہونے والا تھا۔ اگر جو ہماری پولیس ٹیم ہے، ایس ایس پی صاحب جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہیں کرمینالوجی میں اس سے واقفیت نہ رکھتے ہوتے تو قتل کبھی بھی ٹریس نہ ہوتا۔ ہوا یہ کہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ملی اور فوٹیج میں بھی کے پی کیا جو ہے ملزم ٹارگٹ کے لیے کمال ہے۔ ظاہری بات ہے کے پی کے جو ملزمان ہیں ان کے ہمارے پاس ڈیٹا بیس نہیں ہے۔ جب ہم نے ڈیٹا بیس دیکھا اس میں کوئی اس کا کلو نہیں ملا۔ اس کے بعد انہوں نے پورے علاقے کی جیو فینسنگ کی۔ جیو فینسنگ میں چند ایک شواہد ملے، پھر ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ کرتے کرتے ٹارگٹ کلر جو ہے سب سے پہلے اس کو گرفتار کیا۔ اس کے انکشاف کے بعد باقی جو چیزیں تھیں وہ ساری کنیکٹ ہوئیں اور اصل ملزمان کا پورا پلان جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ میں ایس ایس پی آپریشنز کو، ایس پی صدر کو، ایس ایچ او کو اور اس کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جس طرح سے انہوں نے یہ کیس ٹریس کیا ہے واقعی ایک سرپرائز ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے جو ایویڈنس ہیں ان کو کنیکٹ کیا ہے اور بہت اچھی کیس فائل تیار کروا رہے ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن۔ انشاءاللہ یہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ ایک ایسا کیس ہوگا جس میں ان نون ملزمان سے لے کے ایک قتل کی پلاننگ ان ارتھ ہوئی ہے اور اسی طرح کانسپیریسی کی سیکشن لگا کے ہم تمام ملزمان کو زیادہ سے زیادہ سزائیں کرائیں گے۔ شکریہ۔ 4 ملزمان کا کردار بڑا واضح سامنے آ رہا ہے، تو جیسے یہ انویسٹیگیشن پروگریس ہوگی تو ہم آپ سے شیئر کر دیں۔ ایک گرفتار ہے جو شوکت خان، وہ سعودی عرب میں ہے۔ سعودی عرب سے ایکسٹرا ڈرائیو کرائیں گے ہم، وہ ریڈ وارنٹ ایشو ہوگا، اس کے بعد ہم اس کو جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس کے ذریعے سے ہم لے کے آئیں گے پاکستان۔ یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد ایک ایف آئی آر ہوئی اسی میں اور نامعلوم کے خلاف ہوئی، اس کے بعد اتنی یہ بڑی کہانی ہے اس میں، مطلب کہ اتنے کردار ہیں، پروسیکیوشن سٹیج پہ مسئلہ نہیں ہوگا اس میں؟ دیکھیں پروسیکیوشن ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے ایویڈنس کے ساتھ کریمنل کو کرائم کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا ہے، وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ سائنٹیفک ایویڈنسز ہیں ہمارے پاس اور ایسے ایویڈنس ہے جن کو کبھی وہ جھٹلا نہیں سکیں گے، تو یہ صرف اور صرف محنت کی وجہ سے ہو سکا، نہیں تو ان نون کیسز آپ دیکھتے ہیں۔ اور ملزمان کا بھی یہ ہے کہ ان نون کے خلاف ہوگا، پہلے بھی بہت سارے نامعلوم قتل ہوئے ہیں، نہیں پتہ چل سکا، تو یہ بھی 109 میں کافی سارے بندے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ 109 کی بجائے ہم کانسپیریسی کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک مرڈر کرنے کے لیے پلاٹ کیا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ سولی پہ لٹکائیں گے ان کو۔